اللہ کہتا ہے وقال ربکم، تیرا رب نے کہا ہے، تیرا رب نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھے پکارو، اے لوگوں مجھ سے مانگو، اے لوگوں میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے آج سے دعا کرو تو تمہیں دعا سنوں گا، تو تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، دنیا کا کوئی نہیں کہتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہتا مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا دربار بہت دربار ہے، بس یہ دربار اللہ خود کہہ رہا ہے ادعونی، اے لوگوں مجھ سے پکارو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ماتا ہے وہ لوگ جو دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، وہ لوگ دعا کرنے سے غرور کرتے ہیں، جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ جہنم ڈالیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈالیں گے، دعا نہیں سے ڈالیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دعا نہیں کرتا نہیں مانگتا اس کو نہیں ڈالیں گے۔ دعا نہ کرنا تکبر کا علامت ہے، دعا نہ سنا پڑا یہ گھمنڈی کا علامت ہے۔ اللہ اس کو جہنم ڈالیں گے۔ تو کوئی جہنم داخل وہ جلدی سے جہنم داخل کرے گا۔ معلوم ہے دعا کرنا یہ عبادت ہے، دعا کرنا چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت ہے جو لقمان میں یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اے لوگوں سنو اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ سے مانگنا حق ہے، اللہ سے سوال کرنا حق ہے، اللہ سے سوال کرنے کی عبادت ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اے لوگوں سنو اللہ سے مانگنا یہ حق ہے، عبادت ہے۔ اب وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے وہ باطل میں ہیں، اللہ کو نماز کو ہندو ہے باطل، وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے وہ باطل ہے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنا حق ہے، اللہ سے سوال کرنا حق ہے، لیکن اللہ کے بدلے سے اور سے مانگنا، بابا سے مانگنا، خدا سے مانگنا، غیربار سے مانگنا، قبر سے مانگنا، آستانے پر سر جھکانا یہ باطل ہے۔ فرماتا ہے سنو اللہ سے مانگنا حق ہے اور اللہ کسی اور سے مانگنا ہے باطل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے اے لوگوں مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، تمہیں جو کچھ پریشانی ہے، تمہیں جو کچھ دقت ہے مجھے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مجھے عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، کہ اے لوگوں سنو لہو اس اللہ کو پکارنا یہ حق ہے، اس اللہ سے مانگنا حق ہے۔ وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو تمہاری پکار کبھی نہیں سنیں گے، تمہیں کبھی عطا نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اللہ سے اور سے سوال کر رہے ہیں، کام اللہ کو تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ اس کی وجہ اس آدمی کی ہے، وہ لوگ اللہ سے اور سے اس کی وجہ اس آدمی کے ہے جو پیاسا ہے، پیاس سے پریشان ہے، پانی کے پاس جاتا ہے کہ اے پانی میرے منہ کو آ جا، کیا پانی اس کے منہ کو آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے ہیں، کسی قبر سے مانگتا ہے، مطلب آتا ہے اس کی اس آدمی کی ہے جو کسی پانی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے پانی میرے منہ کو آ جا، کیا پانی اس کے منہ کو آئے گا؟ وما ہوگا یہ رب کبھی پانی آئے گا، کبھی اس پانی اس کے منہ کو نہیں آ سکتا ہے۔ پانی کے اندر طاقت نہیں ہے، پانی جانتا نہیں ہے کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ آدمی کیا چاہ رہا ہے۔ پانی نرجیو ہے، بیدار ہے، تو نہیں معلوم ہے کہ میرے سامنے جو چیز ہے، جو آدمی جو کیا ہے نہیں وہی جانتا ہے، وہ کس کا چاہتا ہے۔ فرماتا ہے کہ سنو اللہ کو پکارنا حق ہے، اور اس بولو نے جواب مان اس کی اس آدمی کی ہے جو پانی کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ اے پانی میرے منہ کو آ جا، پانی کبھی اس کو منہ کو نہیں آ سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا چاہے پوائنٹس میں ہے کہ ہم انسان اللہ کو جو اس کو پکار رہا ہے، خواہ قبر ہو یا شجر ہو یا حجر ہو یا پتھر ہو یا بت اس کو پکار رہے ہیں، وہ بیجان چیز ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے در پہ کون آیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے در پر کون آیا ہے۔ خواہ وہ قبر میں پڑا ہوا، قبر میں مرا ہوا، قبر میں سڑا ہوا، گلا ہوا، پیر ہو، فقیر ہو یا نبی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے ہتھیلے کو کون آیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت پتہ نہیں ہے۔ اس آیت کا استدلال یہ ہوا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ اس سے پکارتے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں وہ نرجیو ہے، جانتے ہیں قبر میں جو جاتا ہے، قبر زندہ ہے، قبر مردہ جاتا ہے، مجھے معلوم ہے قبر میں زندہ نہیں جاتا ہے، زندہ کے لیے دنیا ہے اور مرنے والے کے لیے قبر ہے، مجھے جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو پھر وہ لوگ کتنے بڑے بیوقوف اور نادان لوگ ہیں جو اس کو پکارتے ہیں، جو مردہ ہے، جو جس کی قبر جو قبر کے
تعالیٰ اس آیت میں کہنا چاہتا ہے. اس آیت میں اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اتنے نادان ہیں جس کو پکارتے ہیں. پانی مثال اس نے دیا ہے کہ پانی کوئی دل چیز ہے, پانی بے جان ہے, اور وہ قبر جو ہے وہ بھی بے جان میں پڑا ہوا ہے. بتا دینے کا مثال کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اس آیت کو اللہ تعالیٰ